اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیسے پتہ کیا کہ اس شہر کو بند کر دیا گیا تھا، بیت المقدس کو، پورے شہر جو اس کو بند کر دیا گیا، مسلمان باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اپنا توشہ نان و نفقہ بھی ختم ہو رہا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہے اندر سے، ان کے اندر پاس کھانے پینے کا سامان وافر ہے، جو اندر قوم بیٹھی ہے، مسلمان حملہ کر رہے ہیں، وہ کھول نہیں رہے، آرام سے بیٹھے ہیں، مسلمان باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، ان کے پادری چھت پہ چڑھے، چھت کے چڑھ کر کہنے لگے، ایک کتاب ہاتھ میں پکڑی ہے، اس کتاب کو پکڑ کے کہنے لگے تم جتنے مرضی حملے کر لو، تم بیت المقدس کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ نوجوان بچے ذرا زیادہ توجہ فرمائیں، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لشکر صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں تم نہیں فتح کر سکو گے، کہا کس لیے؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جس بندے نے فتح کرنا نا، اس کے جسم میں یہ نشانی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کے کپڑے ایسے ہوں گے، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کا خاندان یہ ہوگا، تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی شکل، جس کا حلیہ، جس کی آواز، جس کا قد، جس کے کپڑے ویسے ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ جتنا دل کرتا ہے محاصرہ کر کے کھڑے رہو، وہ بندہ آئے گا تو ہمارا یہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو تڑپ گئے، تڑپ کے کہنے لگے جتنی نشانیاں یہ بتا رہے ہیں وہ ساری نشانیاں تو حضرت عمر بن خطاب میں پائی جا رہی ہیں۔ پیغام بھیج دیا کہ حضرت جلدی آئیے، وہ دروازہ ایسے نہیں کھولیں گے، ان کی مذہبی کتابوں میں لکھ رکھا ہے اس حلیے کا بندہ آئے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ لیا اور چل نکلے۔ ایک اونٹنی ہے اور آپ کہتے ہیں ایک منزل تم بیٹھو گے ایک منزل میں، ایک منزل تم اونٹنی پہ ایک منزل میں۔ لوگوں نے کہا حضرت 2 اونٹنیاں لے لے، فرمایا کرنا کیا ہے، میں بیت المال پر بوجھ ڈالوں؟ ایک سواری کافی ہے، ایک منزل آپ بیٹھتے 3 میل، 3 میل وہ بیٹھتے، 3 میل آپ بیٹھتے، 3 میل وہ، چلتے 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 سارا سفر طے کیا، کہاں مدینہ پاک اور کہاں یہ بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ، صحرا کے علاقے، کچھ راشن بھی رکھا ہے اونٹنی پر، کچھ توشہ بھی رکھا ہے اونٹنی پر، بندہ ایک ہی بیٹھ سکتا ہے۔ آپ 3 میل اسے بٹھاتے، 3 میل خود بیٹھتے، اتفاق یہ ہوا ابھی 2-3 میل رہ گیا بیت المقدس، باری غلام کی آ گئی اونٹنی پر بیٹھنے کی، تو غلام کہنے لگا حضرت آپ بیٹھ جائیں، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا امیر المؤمنین ہے، پہلے تو فوج ہی کوئی نہیں ساتھ، بندہ ہی ایک ہے، اور دوسرا بندہ جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، جو امیر المؤمنین ہے وہ پیدل ہے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، حضرت آپ بیٹھ جائیں۔ اور کہنے لگے مجھے تو صحابہ بھی نہیں چھوڑیں گے کہ حضرت عمر کو پیدل لے کر آئے ہو اور خود اوپر بیٹھے آئے ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کے فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر عدل نہ کرے، ہماری عزت اونٹوں پر بیٹھنے میں نہیں ہے، ہماری عزت خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے اندر ہے، حضور کے دین پر عمل کرنے میں ہماری عزت ہے، ہم ایسے ہی چلیں گے۔ اونٹنی کی مہار پکڑی اور آپ جا رہے ہیں، وہ پادری چھت پہ چڑھا، اس نے دیکھا، صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے جو امیر المؤمنین ہیں؟ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ اس پادری نے کہا تو نہ بھی بتائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب عمر بیت المقدس کی طرف آئے گا غلام اونٹنی پہ بیٹھا ہوگا اور عمر نے نکیل پکڑی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ غلام اوپر ہوگا، وہ نکیل پکڑ کر آئیں گے، ہمیں پتہ ہے ان کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے گارے والی زمین ہوگی، جوتے پہنے نہیں ہوں گے، ہاتھ میں پکڑے ہوں گے اور جوتوں کو بھی ہاتھ میں اٹھا کر اس شہر کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ دروازے کھول دیے گئے، حضرت عمر بن خطاب نے بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس کو فتح کر کے بتا دیا لوگوں ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو صرف تلوار چلانا جانتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری عزت تلواریں چلانے میں بھی ہے اور مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے میں بھی ہے۔ آپ نے تاریخ رقم کر دی تھی۔ اور پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، آپ احباب کو میں چند جملے وہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس مشیر آ کے کہنے لگا حضرت بندے بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، عیسائی اور یہودی پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم مارے جائیں گے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا ہم مارے جائیں گے، واپس چلتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرا کے کہنے لگے اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ ہاں جی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہم جنگ نہ لڑیں، ہم ہار جائیں گے؟ ہاں جی ہم جنگ نہ لڑیں، ہم ہار جائیں گے۔ مسکرا کے فرمانے لگے شکر کیا میں نے، ورنہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنے پڑنے تھے، یہ سارے مجھے ایک جگہ پہ مل گئے ہیں، اب تو مارنے دو نا، اب تو ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح فرما لیا۔ پہلے حضرت عمر بن خطاب نے کیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا، وہ میرے مصطفیٰ کے خلیفہ تھے، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، ان کے سارے ہی فوجی سرکار غوث اعظم کے ماننے والے تھے۔ اب مان لے فیض سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی حضور کا فیض چل رہا ہے، کبھی حضور کے صدقے سے سرکار غوث اعظم کا فیض چل رہا ہے۔ اس لیے بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے جو بیت المقدس کے اندر آئے، آقا علیہ السلام خود گئے بیت المقدس میں، بلکہ ہمارے مذہب میں ہمارا قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے گئی۔ رات کے ایک لمحے میں یا رسول اللہ معراج سیدھی فرمائے نا، آپ خانہ کعبہ سے چلے جائیں، جواب آیا مسجد اقصی کے ستون تڑپ گئے تھے کہ یا رسول اللہ جتنے بھی نبی آئے ہیں میرے اندر آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میں نے ایک زیارت کی ہے، حضور آپ کے راستے میں بھی مسجد اقصی نہیں آ رہی، اور آپ کی پیدائش گاہ بھی مسجد اقصی نہیں ہے، اور آپ کی سجدہ گاہ بھی مسجد اقصی نہیں ہے، حضور میں آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گی۔ اللہ پاک نے جواب دیا ہے مسجد اقصی تو اتنا تڑپنا، ایک رات آئے گی میرا نبی معراج پر جائے گا، میں اس کو مسجد حرام سے نہیں مسجد اقصی کے اندر سارے نبی آئیں گے، میرا نبی امامت کرے گا، اس رات جب میرا مصطفیٰ آئے گا تو اس کی زیارت کر لینا، وہ تیری زیارت کر لے گا، لے لینا تو میرے نبی سے فیضان لے لینا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی جا سکے، حدیث سنیے، تم میں سے کوئی جا سکے تو مسجد اقصی جائے، ورنہ وہاں پر تیل بھیجے، چراغ جلائے، یہ حدیث کا لفظ ہے، وہاں پر تیل بھیجے، چراغ جلائے۔